السلام علیکم. میری روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں صبح شام کے اذکار اور رات کو سونے سے پہلے اذکار ضرور پڑھا کرتی تھی. تو ایک دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں سستی میں اور بس صبح کے بھی نہیں پڑھ سکی, پھر شام میں بھی میں سوچ رہی تھی ابھی پڑھتی ہوں اور پھر نہیں پڑھ سکی, اور رات میں بھی اسی طرح ہوا اور میں سو گئی. تو رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ اپنے کمرے میں شور سے کھلی تو میں نے اپنے سامنے 3 ڈاکوؤں کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے, اور ہم رات کو دروازے بند کر کے سوئے تھے, میں اور میرے ہسبینڈ. لیکن وہ کھڑکیاں کھول کر اندر داخل ہو گئے اور ہمارے بیڈ روم کے بھی اندر داخل ہو گئے. تو میرے ہسبینڈ نے ریزسٹ کیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اس گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور میرے ساتھ میری ایک چھوٹی نند تھی. تو جو سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھی, میں نے اذکار نہیں پڑھے, اور اس وقت جس طرح ہم سو کر اٹھے تھے بغیر دوپٹے کے وہ بیڈ روم کے اندر, اور گھر کے دروازے کھلے اور ہم لڑکیاں اکیلی اور 3 نقاب پوش ڈاکو, اتنا خوفناک منظر تھا. اور اس وقت مطلب میرے شوہر خون میں لت پت میرے سامنے آخری سانسیں لے رہے. تو اللہ تعالیٰ بہت یاد آئے فوراً, اور میں نے پھر ان اذکار کا سہارا لیا. اسپیشلی جو فوراً سے مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے موعظتین نہیں پڑھی تھی اور سونے کے اذکار, تو فوراً سے وہ میری زبان پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا اور جاری ہو گئے. اور ایسے ہوا کہ وہ کچھ ایسے کنفیوز ہو گئے وہ ڈاکو کے, پتہ نہیں وہ چوری کرنے آئے تھے یا ان کے دشمن تھے, ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے, اور کنفیوژن میں ایک کے چہرے سے نقاب کے گیا, ایک کے جوتے وہیں رہ گئے اور وہ بھاگ گئے. اور میں گھر میں اکیلی تھی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں نے یہ اذکار پڑھنا شروع کیے میں نے اپنے اندر ایک ایسی غیر معمولی طاقت محسوس کی. اور بہت ساری مشکلات تھی, جیسے میں نے فون اٹھایا تو میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا, PTCL خراب تھا, کوئی نہیں تھا اس وقت میں, لیکن اس مشکل سچویشن میں فوراً سے مینج کرنا, گھر والوں سے رابطہ کرنا, پھر اپنے ہسبینڈ کی میں نے ان کی روح نکلتے ہوئے اپنے سامنے دیکھی, اور یہ اذکار کا ساتھ تھا کہ میں اس وقت میں اسٹیبل رہی. پھر ان کو ہاسپٹل لے کر گئی تو بھاگتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مطلب مجھے سامنے نظر آئی وہ قرآن تھا, اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہسبینڈ کو لے کے ہاسپٹل گئی. تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیتھ کو کنفرم کر دیا, اور جو ہی مطلب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے ہیں, میں نے بولا یہ میرے ہسبینڈ ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکے. اور میرے ہاتھ میں قرآن تھا, اور سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا اور یہ جو ہم سورہ آل عمران اور یہ والی ساری آیات فوراً سے میرے سامنے آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ سکی, میں سونے سے پہلے اذکار نہیں پڑھ سکی, اور الحمدللہ جب میں نے ان کو اس وقت سارے وقت میرے زبان پہ یہ اذکار تھے تو میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جس نے اس وقت مجھے اتنا نڈر اور بے خوف بنا دیا کہ میں اس ساری سچویشن سے ایسے گزر گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا. میری شادی کو صرف 6 مہینے کچھ دن ہوئے تھے, میرا پہلا بیٹا میرے ہسبینڈ کے 2 months کے بعد پیدا ہوا, لیکن ان مشکل ترین اسٹیجز پہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اتنے ساتھ محسوس کیا صرف ان اذکار کی مدد سے. پھر میں نے اپنی عدت کے لیے ٹارگٹ سیٹ کر دیا کہ میں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو زبانی حفظ کرنے, اور ایاک نستعین ساری اور یہ سونے کے اذکار ان سب کو میں نے الحمدللہ حفظ کیا. اور میرے ہسبینڈ یہ 3 بجے کا واقعہ, اور رات کو 2 بجے تک میرے ہسبینڈ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں اب یہ سوچتی ہوں کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ میری زندگی کا صرف 1 گھنٹہ رہتا ہے تو وہ اس طرح ٹائم نہیں ویسٹ کرتے. بس اپنی موت کے لیے ہر وقت تیاری ہو, اسپیشلی سونے سے پہلے ہمیں موت کی بہت زیادہ تیاری رکھنی چاہیے. اور اب الحمدللہ میں نے ان اذکار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا, اور جب میں ان کو پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں, اور اگر کبھی یہ مجھ سے مس ہو جائے تو میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتی, میں بہت انسیکیور فیل کرتی ہوں. اور یہ آپ نے بہت درست بات کہی کہ رات کو سوتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے, ہم بے خبر ہوتے ہیں. ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے, یہ اللہ کا کلام ہے.